عباس کہتے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ بھی قید ہو گئے. جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کیا کرا کہ آپ کو قید کر لیا. اب رومی سردار نے کیا کرا, تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا دیا, کہا جتنے بھی قیدی ہیں جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں لاؤ ان کو میرے سامنے لاؤ. تو بلایا گیا تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں پیش کیے گئے. تو اس بادشاہ نے سب کو ایک آفر دی, کہا دیکھو تم سب میرے قیدی ہو اور تمہارا فیصلہ آج میرے ہاتھ میں, سب کے سب عیسائی ہو جاؤ, سارے کرسچینٹی کو قبول کر لو, سارے کرسچن بن جاؤ. تو صحابہ کرام تھے, سب نے منع کر دیا. پھر اس نے فردن فردن سب سے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ. تو عبداللہ بن حذافہ کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نصرانی ہو جائیں, اور اگر نہیں ہوئے تو میرے پاس تانبے کی ایک دیگ ہے, تانبے کی دیگ, اور کہنے لگا کہ اس تانبے کی دیگ کو کھلا کر میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا, پھر تم دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا. یہ باقاعدہ دھمکی دی. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, میں کبھی بھی نصرانی نہیں بن سکتا, جب میں مروں گا تو مسلمان مروں گا. کلیئر اس کے منہ پہ یہ بات کہہ دی کہ تو جو چاہے کر لے, میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. کہا اچھا اب بھی یقین نہیں آیا؟ نے کہا نہیں. دوسرے مسلمان کو بلایا اور کہا عبداللہ بن حذافہ کے سامنے, یہ شاید اپنے لشکر کے سپہ سالار تھے, تو ان کے سامنے دوسرے مسلمان کو کہا دیکھ نصرانی ہو جا ورنہ تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا جو عبداللہ بن حذافہ کو میں نے کہا. اس نے کہا میں بھی نصرانی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھ لیا, نبی کا کلمہ پڑھ لیا, بس اسی پہ دنیا سے جانا ہے, تو جو چاہے کر لے. اس نے کہا اچھا یقین نہیں آتا. اپنے درباریوں کو اس نے کہا کہ لاؤ وہ تانبے کی دیگ لے کر آؤ. وہ دیگ اس کے سامنے لائی گئی اور اس نے اس کے اندر تیل بھرا اور اس میں آگ لگائی, وہ تیل کھول گیا تھا. تو اس نے عبداللہ بن حذافہ کو اشارہ کر کے کہا دیکھو اب بھی وقت ہے, عیسائی ہو جاؤ ورنہ تمہارے سامنے دیگ کھول رہی ہے, پہلے میں اسے ڈالوں گا اس مسلمان کو, پھر تمہاری باری ہے. انہوں نے کہا نہیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو جو دوسرا مسلمان تھا اس کے درباریوں نے پکڑا اور اس کھولتی ہوئی دیگ کے اندر ڈال دیا, اس دیگ کے اندر ڈال دیا, اور چند لمحوں بعد اس دیگ کے اندر اس مسلمان کی ہڈیاں تیر رہی. آپ اندازہ کریں. اب وہ عیسائی دوبارہ عبداللہ بن حذافہ کے پاس آیا, کہا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, تمہارے ساتھ تک کلمہ پڑھنے والا تھا, آج اس کی ہڈیاں اس دیگ کے اندر تیر رہی ہیں. اب بھی تجھے آفر کرتا ہوں, عیسائی ہو جا ورنہ دیگ میں ڈال دوں گا. کہا نہیں ہو سکتا. اپنے درباریوں کو کہا لے جاؤ اس کو بھی ڈال دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی بادشاہ کے جو درباری تھے پکڑ کے لے جانے لگے. تو آپ رونے لگ گئے, بے اختیار آپ رونے لگ گئے. تو وہ درباری ہنسنا شروع ہو گئے, وہ سمجھے کہ شاید یہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں. تو واپس سے اسی نصرانی کے پاس لے آئے. کہا بادشاہ صاحب یہ تو ڈر گئے اور یہ ڈر کے باعث یہ رونا شروع ہو گئے, تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. تو بادشاہ بھی ہنسنے لگا. تو تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے کہ وہ بادشاہ, وہ عیسائی, تو کیا سمجھ رہا ہے میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ تو مجھے دیگ میں ڈالے گا تو میں ڈر گیا؟ نہیں, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. کہا پھر کس بات پہ روئے؟ کہا میں اس بات پہ رویا کہ میری جان صرف ایک جان ہے. کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو اپنی 100 جانیں تجھے پیش کر دیتا کہ لگا دیگ میں آگ اور 100 کی 100 کو ڈال دے. میں تو افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کہ صرف ایک جان ہے جس کو تو ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے. یہ ایک جان کیا ہے, کروڑوں بھی ہوں تو تیرے اس دیگ کے اندر میں قربان کر دوں اسلام کی خاطر. اب اس کو تو بڑی حیرت ہوئی, متعجب ہوا, یار بڑے بڑے مسلمان دیکھیں, ان جیسا کوئی آج تک مسلمان نہیں دیکھا. یہ اتنے مرد کلندر, اتنے بہادر. ذرا صحابہ کا اندازہ کریں آپ, صحابہ کی استقامت کیسی تھی. تو اب اس نے اپنی پیشکش بدل دی. اس نے کہا یہ ڈر سے تو نہیں مانے, اب ان کو لالچ دے کے دیکھا جائے. تو اس نے کہا دیکھ میری ایک بیٹی ہے, اگر تو عیسائی ہو جاتا ہے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا اور حکومت وقت میں تمہیں حصہ دار بنا دوں گا, آدھی حکومت میری آدھی تمہاری. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تیری 100 بیٹیاں بھی ہوں تب بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا. پھر اس نے تیسری آفر کی, کہا کہ تم مسلمان بڑا مضبوط ہے, ایک آفر تجھے اور کرتا ہوں, اگر وہ قبول کر لے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ جو 70 قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کون سی آفر ہے؟ کہنے لگے آفر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو 70 مسلمان ہیں ان کے سامنے تم صرف میری پیشانی پر بوسہ دے دو, میری پیشانی پر بوسہ دے دو, تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دوں گا. اب اس میں کوئی دینی نقصان تو تھا نہیں, نہ کوئی دنیاوی نقصان تھا. اب صحابہ تھے, سمجھدار تھے, ذی فہم تھے, انہوں نے کہا یہ منظور ہے.
یہ منظور ہے، یہ قبول کر لی۔ تو مسلمانوں کے سامنے پھر نصرانی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو دور تھا یہ دور خلافت فاروقی تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ تو عمر فاروق اعظم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، تو عمر فاروق اعظم اس آنے والے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ اسلامی لشکر جب ریاست مدینہ میں داخل ہوا تو عمر فاروق اعظم نے عبداللہ بن حذافہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ تمہاری استقامت کو عمر کا سلام ہے، تمہاری استقامت کو عمر کا سلام ہے۔ تو دوستو ایسے اسلام پھیلا، ایسے جان دیے صحابہ نے، سامنے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ آج تو ہم حکومت کی خاطر، اقتدار کی خاطر اپنے بیانات بدل دیتے ہیں، ذرا شرم نہیں ہوتی، اپنے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں اور اب کے دیکھیں، صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ لیکن وہ حضور کے صحابہ تھے، دنیا کی بڑی سے بڑی آفر ان کے سامنے تھی، موت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارا دم نکلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نکلے گا۔ تو ایسی ہونی چاہیے استقامت کہ دین میں آپ ایسے ثابت قدم ہو جائیں، چاہے پوری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیں تب بھی اسلام نہیں چھوڑنا ہے، چاہے آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیں تب بھی اسلام نہیں چھوڑنا۔ آیت نمبر 112 تھی، آیت نمبر 113 مجھے لگتا نہیں کہ پورا ہو پائے گا، تو 115 تک کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ ظالم ہے تو اس کی خوشامدیں نہ کرو، اس کی تعریفیں نہ کرو، اور یاد رکھیں فاسق کی تعریف کرنا منع ہے، فاسق کی خوشامدیں کرنا منع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں کہ فاسق کے آگے جھکنا چاہیے یا نہیں جھکنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، جب روئے زمین پر کسی فاسق کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے اور وہ اس کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے تو فرماتے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی زمین پر کی جائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارک میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں جو کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہو، اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو حکومت وقت کے پاس جاتا ہو، جو بادشاہوں کے پاس بیٹھتا ہو۔ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایسے عالم سے بدتر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں، جو صرف حکومت کے چند ٹکوں کی خاطر بڑے بڑے ظلم کرنے کو تیار ہو جائے، علماء کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، ناموس رسالت پہ بھی مسئلہ آ جائے تب بھی اس کی زبان نہ لڑکھڑائے اور وہ صرف حکومت وقت کی چاپلوسیوں میں لگا ہو کہ کسی طریقے سے حکام کو خوش کر دے، چاہے حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، اسے صرف اقتدار چاہیے۔ تو ایسے عالم کے بارے میں امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے، چاہے وہ کسی بھی وزارت پر ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بدتر قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہو سکتے ہیں، ان کی خوشامد اور چاپلوسی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہماری دنیاوی ضروریات کون پوری کرے گا؟ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، فرمایا کہ ایسے لوگ جو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ظالم کی خوشامد نہیں کریں گے، اس کی تعریفیں نہیں کریں گے، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ تو علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر صاوی میں کہ وہ اس پوری آیت پر غور کریں۔ اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رزق دینے والا اور قدرت والا ہے۔ تمہارا جو شخص ہے جو فاسق ہے وہ رزق نہیں دے رہا تمہیں، رزق اللہ دے رہا ہے، تو اللہ کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 اور 15، اس کے بعد بیان میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دن کے دو کناروں سے مراد صبح اور شام کی نمازیں، اور زوال سے پہلے کا وقت جو صبح میں تھا یعنی فجر، ظہر اور عصر، یہ دن کے کناروں میں شامل ہے، اور رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو تمام یہ نمازیں پڑھے گا وہ آیت کی فضیلت کو پالے گا۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا اس آیت میں جو ذکر ہے نیک کام کا، تو فرماتے ہیں اس سے مراد ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو صبح شام میں ہی تسبیح پڑھے گا تو وہ اس آیت کی فضیلت کو پالے گا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول بڑا پیارا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس آدمی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اصحاب رسول نے ہمارے نبی سے سب پوچھا، ایک ایک بات پوچھی، تو جب یہ بات آئی ان الحسنات یذھبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جمع کے سوا سب کچھ کرتا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا، جو مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نیکی کی برکت سے اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے بدکاری نہیں کی، جمع نہیں کرا، اس نے گناہ کا ارادہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر اس کی آئندہ نہ کرنے کی نیت ہے۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ وضو کرے اور نماز پڑھے، تو اس نے باقاعدہ وضو کرا اور پھر نماز پڑھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ جو عمل تھا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے؟ یہ جو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہ بات اسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے، تم نیکیاں کرتے جاؤ تمہارے گناہ مٹتے جائیں گے، لیکن گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوں جیسے کہ زنا ہے، شراب کاری ہے، جھوٹ ہے، حرام کمانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، یہ توبہ کیے بغیر اور ان کا ازالہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی سے، کوئی مثال کے طور پر آپ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، آپ کی باتوں میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس سے اس کا دل دکھ گیا، محسوس نہیں ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ لکھ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کی برکت سے یہ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔